نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کر قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا نسب جو ہے وہ ایک طریقے سے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد حضرت شیث علیہ السلام جو پیغمبر بھی تھے، اور ان کے بعد ان کے اولاد حضرت ادریس علیہ السلام، اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یاد رکھیں کہ ان کے جو بیٹے نے پہلا گناہ کیا تھا، یعنی قابیل نے اپنے بھائی کا جو قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے پھر اپنے جو ایک قبیلہ تھا یا اپنے جو خاندان تھا اس کو الگ جا کر آباد کر لیا۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے نافرمانی میں لگ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ان کی باقی اولاد تھی وہ تو ایک بہت ہی لمبے عرصے تک بہت محفوظ رہی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نافرمانی سے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے اندر نافرمانیاں بڑھتی نہیں، اور خاص کر جب ان کا اختلاط، ان کا ملنا جلنا قابیل کی اولاد سے ہوا، تو اس وقت برائی جب عام ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیث علیہ السلام کے ذریعے سے کام لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر صرف دین کی اچھی بات ہی نہیں پھیلائی، بلکہ برائی کے خلاف عملی جہاد بھی کیا۔ لیکن حضرت شیث علیہ السلام کا جو دور تھا وہ بہت مختصر تھا دین کے کام کے اعتبار سے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کام باقی تھا اس کی کمان سونپ دی، یعنی برائی کے خلاف جنگ کرنا اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کام کو شروع کیا، اور وہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف راغب کرتے رہتے۔ بہت سے لوگوں نے تو ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اکثر نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ ان کی جماعت میں سے ہو گئے۔ یاد رکھیں اس وقت بت پرستی نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی تھی۔ کس طرح نافرمانی؟ کہ وہ لوگ شراب پیا کرتے، زنا کیا کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام کھایا کرتے، اور ایک دوسرے کی امانتوں کو کھایا کرتے، ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق جو ہے وہ استعمال بھی کر لیا کرتے، انہیں ضائع بھی کر دیا کرتے۔ یہ ان کے اندر برائیاں تھیں۔ شرک کی برائی ابھی تک ان کے اندر دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کوشش کی کہ وہ برائی سے بچے رہیں، اور جو برے لوگ تھے ان کے اندر نصیحت کا کام کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر اور چلے جاؤ، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ مت رہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو آبادی آتی ہے کہ وہ بابل کے قریب تھی، اور بابل جو ہے دراصل یہ نہر والی جگہ کو بولتے ہیں کہ نہروں کے پاس جو ہے ان کا شہر آباد تھا۔ انہوں نے جب اپنے لوگوں سے کہا کہ یہاں برے لوگ آباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ برے لوگوں سے دور ہو کر اچھے لوگ آباد ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ اس سرسبز و شاداب زمین کو چھوڑ کر آپ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، اور اس کے بعد وہ لوگ مان گئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز بیان عطا فرمایا تھا۔ آپ کی جو شخصیت تھی وہ بہت پرکشش تھی، بہت ہی خوبصورت داڑھی، خوشنما چہرہ، لمبا قد، اور ایک جو ہے بہت ہی تحمل والا آپ کا مزاج تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ
بہت ہی صابر تھے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بہت ہی صبر کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں، ظاہر ہے وہ اسلام سے پہلے کی روایات ہیں، لیکن وہ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب بھی بات کرتے تو نظروں کو جھکا کر بات کیا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت انداز ہوگا، اور پھر ایسا انداز اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا، اور اس کے بعد جو قوم جس سے وہ بات کیا کرتے اپنی امت سے، تو وہ ان کی بات کیسے ماننے والے نہ ہوتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے نبی ہیں جن کو علم نجوم عطا فرمایا، یعنی یہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہے صرف نیویگیٹ نہیں کر لیا کرتے تھے، راستے معلوم نہیں کر لیا کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے یہ حالات کو بھی معلوم کر لیا کرتے تھے۔ موسموں کے رد و بدل اور حالات کے جو رد و بدل ہوتے ہیں آسمان کے اندر ستاروں کے بدلنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خاص علم عطا فرمایا تھا۔ آج کل تو ستاروں کا علم جو ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہم نے بنا لیا ہے، کہ شاید وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہی صرف بنا ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے ہے کہ ان کو کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم بنایا تھا اس کو خاص اپنے انبیاء کے لیے بنایا ہے، اور ان کی جو اصل حقیقت ہے وہ انبیاء کے پاس ہی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ستاروں کے ذریعے منزلوں کی جو ہے حقیقت بتائی کہ منزلیں جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، اور کہاں کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، کون سا شہر کہاں پر ہے، کون سا دریا کہاں پر ہے، کون سا رستہ کہاں پر ہے، ان کو نیویگیٹ کرنا ان ستاروں کے ذریعے سے سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حکمت سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم سکھایا کہ جو موسموں کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آنے والی چیزوں کو بھانپ لینا تھا، کہ وہ ستاروں کے ذریعے ان کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ یہ ستاروں کے جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں، یا ستاروں کے جو پوزیشنز جو ہوتی ہیں، جو ان کی ترتیب ہوتی ہے جب وہ چینج ہوتی ہے، تو اس سے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور مصر میں دریائے نیل کے کنارے آپ نے اپنی قوم کو ٹھہرایا، اور وہاں پر سرسبز و شاداب جگہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ کتنی سرسبز و شاداب جگہ پر شہر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ان کی قوم وہاں پر آباد ہوئی، اور ان کی قوم وہاں پھلی پھولی، اور جب وہاں پر ایک نظام کی ضرورت پیش آئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت نظام جو ہے وہ بنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں کیا انتظام فرمایا، آپ نے جو ہے وہ 4 حصوں میں جو ہے وہ حکومت کو بانٹا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 قسم کے اس کے اندر انتظامات بنائے۔ پہلا نظام ان کے اندر علماء کا تھا، جو اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے یا جو بھی ایک دین کو جاننے والے ہوتے تھے، تو ایک علماء تھے، ان کی ذمہ داری میں تھا کہ وہ رعایا کا بھی خیال کریں گے، وہ اپنی علماء کی جماعت کا بھی خیال کریں گے، اور پھر وہ جو رولنگ پارٹی ہے یعنی بادشاہ، ان کا بھی خیال رکھیں گے، ان کی بھی سرپرستی کریں گے۔ پھر ایک جو جماعت بنائی وہ بادشاہ کی تھی، جو ایک شعبہ بنایا وہ بادشاہت کا تھا، اور آپ سے جو ہے تقریباً آپ نے 4 بادشاہ جو ہیں وہ بنائے تھے اس وقت۔ تو یہ جو بادشاہ تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ علماء کی بھی سرپرستی کریں گے، علماء پر بھی نظر رکھیں گے، علماء سے رہنمائی بھی طلب کرتے رہیں گے، ان سے ہدایات لے کر اپنے فیصلوں میں اس کو شامل کیا کریں گے، اپنے اوپر بھی اپنی نظر رکھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ رعایا کا بھی خیال رکھیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک رعایا جو تھی یعنی عام لوگ، ان کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا کہ جو عام لوگ ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ بادشاہوں پر یا علماء پر ہے، وہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ صرف اپنا خیال رکھیں گے، اور وہ اگر ان کو ضرورت پیش آئی تو وہ بادشاہوں سے مدد طلب کریں گے، اور اگر روحانی یا علمی مسائل ہوں گے تو وہ علماء سے طلب کریں گے۔ دیکھا جائے تو آج اسرائیل کے اندر یہی نظام جو ہے وہ رائج ہے۔ بہرحال
یہ جو نظام تھا حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے ذریعے سے وہاں پر بنوایا، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر جو دین کی تعلیمات مقرر فرمائیں ان میں یہ تھا کہ وہاں پر یہ جو کتے کا یا خنزیر کا، یہ جو درندوں کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کھانے سے منع کیا، نشے کی ہر چیز سے منع کیا کہ نشہ حرام ہے، نشے کی ہر چیز سے دور رہنا ہے۔ پھر وہاں پر زکوٰۃ کا، نماز کا، جہاد کا یہ نظام جو ہے وہ وہاں پر بنوایا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ دن جو ہیں وہ عید کے مقرر فرمائے۔ تو یہ سب جو مختلف اوقات کار حضرت ادریس علیہ السلام نے مقرر فرمائے، وہ ستاروں کے بدلاؤ کے حساب سے دن جو ہے وہ بنائے، اور یہ جو سارے احکامات انہوں نے فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے انہوں نے بنائے۔ اب قوم جو ہے وہ اس کے اندر ایک بہت ہی عمل کرنے والا ایک ایٹماسفیئر بن چکا تھا، وہاں لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو چکا تھا اعمال کرنے کا، اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے کہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والی بن گئی ہے۔ اچھا، یہ تو زمین پر ایک صورتحال تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک نظام بنا ہوا تھا، اور قوم جو ہے اس نظام پر چل رہی تھی اور اپنے اعمال کر رہی تھی، ہر قسم کے شرک سے پاک تھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کر رہی تھی اور اس کے نبی کی اتباع کر رہی تھی۔ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی، اور یہ اسرائیلی روایات ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایات اتنی مقبول ہے کہ اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ ادریس علیہ السلام آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ دن بھر میں جتنے بھی اچھے اعمال کریں گے ان سب کا ثواب انہیں تو ملے گا ہی، ان سب کا ثواب دن کے آخر میں آپ کے لیے بھی اتنا ہی ثواب لکھ دیا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ جتنے لوگ ثواب کریں گے ان سب کے ثواب کے مطابق مجھے بھی ثواب مل جایا کرے گا، اور پورے دن کے دن یہ حساب ہوا کرے گا۔ یعنی ایک صدقہ جاریہ کی سی کیفیت تھی کہ ساری قوم کے اعمال صالح کا جو صدقہ جاریہ تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو مل رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت دی ہوئی تھی، سمجھ دی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اعمال کا جو ٹوکرا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھرا ہوا ہو۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ جب فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آیا تو انہوں نے فرشتے سے جان پہچان پیدا کی، اور فرشتے سے کہا کہ میری ایک بات جو ہے وہ جو ہے ذرا اوپر تک پہنچا دو۔ فرشتے نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے وہ، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے پتہ ہے میری زندگی اب تھوڑی ہی رہ گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں، مجھے تھوڑی سی ایکسٹینشن مل جائے، کیونکہ جتنی میری زندگی بڑھتی جائے گی ایک ایک دن میں میرے اتنے اعمال اللہ تعالیٰ ایڈ کر رہے ہیں، تو میرے اعمال جو ہیں وہ ثواب کی جو تعداد ہے، جو نیکیوں کی تعداد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت بڑھ جائے گی، تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو جاؤں گا۔ تو بہرحال جو فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا تھا اس نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ میرا تو نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے، اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کام کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ملک الموت سے کراتے ہیں۔ ایک موت کا فرشتہ مقرر ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم اس فرشتے سے جو ہے وہ میری ملاقات کرا دو۔ تو اس فرشتے نے جو نیچے ان کے پاس وحی لے کے آیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ادریس علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آسمانوں پر لے کر اوپر جانا شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو اس فرشتے نے دیکھا کہ جو ملک الموت ہیں وہ نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک اللہ کے نبی ہیں ادریس علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ ان کے روزانہ اعمال کے اندر اتنے نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ایکسٹینشن ہو جائے، تھوڑی سی یہ بڑھا دی جائے۔
تو اس کے لیے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ملک الموت ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ادریس علیہ السلام جن کی تم بات کر رہے ہو آخر یہ ہیں کہاں؟ ان کا یہ میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو ان کا اوہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ حکم فرمایا تھا، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ادریس علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے جس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے۔ تو میں بھی حیران تھا کہ بندے تو سارے زمین پر ہیں، ادریس علیہ السلام جو ہے وہ کیسے چوتھے آسمان پر آئیں گے اور میں ان کی روح جو ہے چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ یہ تو ان کو آپ لے آئے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فیصلہ فرما لیا ہے کہ یہاں پر آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صدیق نبیہ، سچے نبی تھے۔ انہوں نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر میری روح قبض کر لی جائے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ وہ گئے تو اپنی زندگی کی ایکسٹینشن کے لیے تھے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ان کو مدت اور مل جائے، کہ ان کی نیکیاں اور جمع ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ان کے متعلق کچھ اور ہی تھا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ تھا جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے گزار دی، اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال کرنے میں اور کروانے میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں کے واقعات سے سبق سیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی اتباع نصیب فرمائے، اپنے نیک بندوں میں سے بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔